دنیا میں کسی حیوان نے اپنے جوڑے کے ساتھ وہ نہیں کیا جو انسان نے اپنے جوڑے کے ساتھ، اپنی زوج کے ساتھ، اپنی بیوی یا رفیق سفر کے ساتھ کیا ہے۔ انسانوں کے خود ساختہ مذہب نے عورت کا درجہ مرد کے مقابلے میں نہایت پست رکھا ہے۔ تمام مصیبتوں کا سر چشمہ اور گناہوں کا منبع عورت کو ٹھہرایا گیا۔ اس کو ناقص العقل قرار دیا گیا، اس لیے کہا گیا کہ اس کو مرد کے تابع رہنا چاہیے۔ پیسے کو بھی عورت کی قسمت سے جوڑا گیا۔ پیسہ کیونکہ مشکل سے آتا ہے تو اس وجہ سے یہ عورت کے نصیب پہ ڈال دیا گیا، اور اولاد جو دھڑا دھڑ ہوتی ہے اس کو مردوں نے اپنی قسمت میں لے لیا۔ آپ بائبل اٹھائیے اور دیکھیے کہ آدم کو یعنی کہ مرد کو اتنا مقدس شرف ملا کہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پیدا کیا، لیکن جب وہ تنہائی کی وجہ سے اداس رہنے لگا تو اس کی اداسی مٹانے کے لیے، اس کی دلجوئی کی خاطر اس کی پسلی سے عورت یعنی حوا کو پیدا کر دیا گیا۔ یعنی کہ اصل مقصد تو مرد کی پیدائش ہوئی، عورت کو تو محض بطور کھلونا پیدا کیا گیا۔ آگے بڑھیے، شیطان نے بھی عورت کو ہی پھسلایا، شر بھی، وسوسہ بھی عورت کے دل میں ہی ڈالا، اور اس وجہ سے آدم کو جنت سے نکلنا پڑا۔ اس جرم کی سزا خدا نے بھی عورت کو ہی دی، اور نظریہ یہ رکھا گیا کہ عورت اس جرم کی پاداش میں ہر مہینے درد سہے گی ماہواری کا، اور بڑی مشکل سے تکلیف سے بچے کو جنے گی۔ یہ سزا ٹھہرائی گئی اس جرم کی جو حوا نے آدم کو وسوسہ ڈال کے جنت سے نکلوایا۔ عورت کی فطرت کے حوالے سے کہا گیا کہ چونکہ یہ مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے یہ پسلی کی ہڈی کی طرح ٹیڑھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے سیدھے ہونے کا کوئی سبب ہی نہیں۔ دنیا کے ہر مذہب میں عورت کا یہی مقام ہے کہ وہ مرد کے لیے پیدا کی گئی، مرد اس کا مجازی خدا ٹھہرایا گیا۔ ہندوؤں کے ہاں اس کو پتی بنا دیا گیا۔ پتی کے معنی ہوتے ہیں مالک، کروڑ پتی کروڑ کا مالک، تو مرد مالک ہوتا ہے اپنی بیوی کا۔ عورت کی اپنی کوئی پہچان نہیں، یہ پہلے باپ کے نام سے، پھر شوہر کے نام سے، اور پھر بیٹوں کے نام سے پہچانی جائے گی۔ اس کے بڑے جہاں چاہیں اس کو کھوٹے سے باندھ دیں، اور وہاں سے پھر یہ مر کے ہی نکلے گی، اور اگر اس کا خاوند مر جائے تو اس کو بھی مار دو۔ یہ نظریات اس قدر قدیم ہیں کہ آج کی عورت کے دماغ میں بھی اب تک اس کے نقوش ہیں۔ وہ آج بھی یہی سمجھتی ہے کہ اس کا مقصد حیات مرد کی جنسی تسکین ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ یورپ کی ترقی یافتہ آزاد خیال عورت بھی، جو اپنے آپ کو کسی مرد سے کم نہیں سمجھتی، اس کے باوجود اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مرد کے لیے اٹریکٹیو بنی رہے۔ عورت کا فیشن دیکھیں، اس کے کپڑے دیکھیں، اس کی سینڈلیں دیکھیں، ان کی چال ڈال دیکھیں، ہر چیز میں آپ کو ایک اٹریکشن کا عنصر نظر آئے گا جو مرد کے ایموشنز کو ٹریگر کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یعنی آج کی عورت زمانہ جاہلیت کی عورت سے زیادہ بے وقوف ثابت ہوئی، کیونکہ پہلے کی عورت کم سے کم کمائی سے تو بچی ہوئی تھی، لیکن بیچاری آج کی عورت خود کماتی بھی ہے اور اس کمائی کا بیشتر حصہ مرد کا کھلونا بننے میں صرف کر دیتی ہے۔ یہ سب کچھ غیر شعوری طور پر ہزاروں سالوں سے رائج اس عقیدے کی بنا پر ہو رہا ہے جو آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ذہنوں میں نقش ہے۔ مسلمانوں نے، جو کہ قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے بھی انہی بائبلی روایت کو اپنایا، کیونکہ اس سے ان کے مردوں کو تسکین مل رہی تھی۔ عورت کا درجہ تو بہت چھوٹا رکھا گیا تھا، اس کو انہوں نے بھی انجوائے کیا۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا چینل صرف قرآن کی تعلیمات پر بیس کرتا ہے، تو میں صرف وہی بات کروں گا جو قرآن میں ہے۔ قرآن آیا، اس نے اس پورے باطل نظریے کو سرے سے ہی رد کر دیا کہ اللہ نے مرد کو پیدا کیا اور عورت اس کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ قرآن نے بتایا کہ زندگی ہزاروں کروڑوں سال کے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی پیکر انسانیہ عہد آدم تک پہنچی۔ اس کی ابتدا ایک جرثومہ حیات سے ہوئی تھی جسے آپ لائف سیل کہتے ہیں۔ قرآن اس کو نفس واحدہ کہتا ہے۔ اس جرثومہ یا لائف سیل میں نر اور مادے کا امتیاز نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ جوش نموز سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہاں سے ایک حصہ میل یعنی کہ اسپرمٹوزون کے درجات پہ فائز ہوا، اور دوسرا حصہ فیمیل یعنی اووم کی خصوصیات لے کر الگ ہوا۔ اور اس طرح آگے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے ایک وقت آیا کہ میل اور فیمیل کے ملاپ سے پیدائشی سلسلہ شروع ہوا بذریعہ تولید۔ تو اس لیے اس عقیدے میں کوئی حقیقت ہی نہیں کہ پہلا انسان آدم پیدا ہوا۔ اللہ نے تو آدم کا لفظ تخلیق انسان کے لیے استعمال ہی نہیں کیا۔ آدم تو اس مقام کا مظہر ہے جہاں زندگی حیوانی مقام سے انسانی مقام پر پہنچی۔ شوہر جو کہ کہیں پتی اور کہیں مجازی خدا بن کر بیٹھ گئے، اس عقیدے کو بھی قرآن نے بالکل باطل قرار دے دیا، جہاں وہ میاں اور بیوی دونوں کو زوج کے نام سے پکارتا ہے۔
زوج اس جوڑے کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی ایک کی خرابی سے دوسرا خود بخود بے معنی ہو جائے۔ جوتے کا جوڑا اگر ایک غائب ہو جائے تو بیکار ہے آپ کے لیے۔ سائیکل کا دو پہیے ہیں، اگر ایک پہیہ خراب ہو جائے دوسرا پہیہ بھی بے معنی ہے آپ کے لیے جب تک پہلا پہیہ صحیح نہ ہو جائے۔ اس چیز کو عربی زبان میں زوج کہتے ہیں۔ زوج اور حاکم دو متضاد لفظ ہیں۔ میاں بیوی زوج ہیں، کوئی کسی پر حاکم نہیں۔ یہ دونوں پہیے ہیں ایک گھر کے، جنہوں نے مل کے اپنے گھر کی، اپنی بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے۔ حیوان کے بچے کو ماں کی طرف سے جسمانی پرورش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسمانی پرورش کے بعد وہ حیوانی بچہ وہی بن جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا، یعنی کہ شیر کا بچہ شیر بن جائے گا، گیدڑ کا بچہ گیدڑ۔ لیکن انسانی بچے کو انسان بنانے کے لیے جسمانی پرورش کے علاوہ تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ بچہ انسانی نہیں حیوانی بچہ بنے گا۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ میں اپنی پرانی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ انسان کی کوئی جبلت، کوئی انسٹنکٹ نہیں ہے۔ ہمارے ایموشنز آرڈرز ہیں، اس کے ٹریگر پوائنٹ اور سیٹسفیکشن پوائنٹ ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایموشنز کے ٹریگر اور سیٹسفیکشن پوائنٹ ڈیفائن کرنے کا جو پروسیس ہے، اس کی ابتدا سب سے پہلے ماں سے ہوتی ہے۔ اگر یہ غلط ڈیفائن ہو گئے تو یہ بچہ اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا اور ساتھ کے ساتھ پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق کر دے گا۔ یہی وہ چیز جس کو میر درد نے ایک شعر میں کہا تھا، طوفان نوح نے تو ڈبوئی زمین فقط، میں ننگی خلق ساری خدائی ڈبو گیا۔ انسان کے ایموشنز اور اس کے ٹریگر اور سیٹسفیکشن پوائنٹس کیا ہوتے ہیں، اس پر میں پورا ڈیٹیلڈ ویلاگ کر چکا ہوں، لنک ڈسکرپشن موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو انسان کا بچہ صرف تربیت کی بنا پر ہی انسان کا بچہ بنے گا، جو کہ گھر سے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے فیملی لائف پر انتہائی زور دیا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی تحقیق والی نگاہ سے دیکھیں تو جسے آپ معاشرہ کہتے ہیں وہ گھر ہی کی پھیلی ہوئی شکل کا نام ہے۔ صبح کے وقت گھر پھیل کے معاشرہ بن جاتا ہے اور شام میں یہی معاشرہ سمٹ کر گھروں میں محدود ہو جاتا ہے۔ قرآن اس حقیقت کو ایک لفظ میں بیان کر دیتا ہے جب وہ تمام انسانوں کو ایک امت کے لفظ سے پکارتا ہے۔ امت کا لفظ سے نکلا ہے جس کے معنی ماں کے ہوتے ہیں، مطلب امت کی تعمیر ماں کی آغوش میں ہوتی ہے۔ اس لیے وہ ہر گھر کو ایک جنت کا نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ لیکن گھر کو جنت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کا فکری اور نظری عقائد پر ہم آہنگی رکھنا، ان دونوں کا ایک پیج پر ہونا۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ آئیڈیولوجیکل ڈیفرنس کی بنا پر نظریاتی زندگی کے تضاد کے ساتھ شادی گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عورت اور مرد کو اپنے ساتھی کے انتخاب کا پورا حق دیتی ہے، اور اس انتخاب میں شکل کی اہمیت کم ہے، نظریاتی ہم آہنگی کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف جہاں مردوں نے اپنے آپ کو پتی یا مجازی خدا بنا کے رکھا ہے۔ دیکھیے، ایک گھر سے معاشرہ بنتا ہے۔ آپ کا اگر جنت ہے تو باہر بھی جنت بناؤ گے، اگر آپ کے گھر میں جہنم بن رہی ہے تو آپ بھی باہر جہنم بناؤ گے۔ گھر کی جنت بننے کے کچھ اصول ہیں جو قرآن بتاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ عورت اور مرد کے رولز کو ڈیفائن کرتا ہے۔ بچہ پیدا کرنا اور اس کو انسان بنانا یہ ایک دو دن کی بات نہیں، یہ سالوں کا معاملہ ہے۔ ایک بچے کی تربیت اس وقت تک چلتی ہے جب تک وہ بلوغت تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے عورت کا زیادہ تر وقت اولاد کی پرورش اور تربیت میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے رزق کی بنیادی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی ہے۔ مرد کا جسم بھی اسی طرح بنایا گیا کہ وہ کہیں بھی کھڑا ہو کر قضائے حاجت یعنی کہ یورینیشن وغیرہ کر لے، کیونکہ مرد کو زیادہ وقت باہر گزارنا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو انسان بنانا ماں کی ذمہ داری، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کما ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے صاف کہہ دیا جو کچھ عورت کمائے اس کی وہ خود مالک ہوتی ہے۔ تو اگر عورت کما سکتی ہے تو مالک بنے گی نا۔ قرآن نے میاں بیوی کے حقوق اور فرائض دونوں کو یکساں پوزیشن دی ہے، اور اس رشتے میں گہرائی قائم کرنے کے لیے کہا گیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، مطلب تم دونوں میں کوئی ایسی پرائیویسی نہ ہو کہ جس کے کھل جانے سے ڈر لگا رہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ ڈر آپ کا سکون کھا جائے گا۔ اب آتے ہیں بیویوں کی تعداد پر۔ قرآن ایک بیوی رکھنے کے اصول پر قائم ہے، اس لیے نکاح اور طلاق کو اتنا وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کو میں پورا ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں اپنے دوسرے ویلاگ میں، آپ اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک وقت میں ایک بیوی کا اصول ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم موجودہ بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر لو، تو اب مجھے بتائیں اگر دو تین چار شادیاں ہیں ہر کنڈیشن میں، تو پہلی کو رکھتے ہوئے بھی دوسری بیوی لائی جا سکتی ہے، ایک کو ہٹا کے دوسری بیوی لانے کی کنڈیشن نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ اگر تم اس نتیجے پر پہنچ جا کہ تمہارا جو زوج ہے، تمہارا جو پارٹنر ہے، جو تمہاری پہلی بیوی ہے، تم کچھ بھی کر لو اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے، تو پھر تم طلاق کے پروسیس پر جاؤ۔
اور قاعدے اور قانون سے طلاق دو اور پھر دوسری شادی کر لو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں موجود ہے کہ تم دو دو تین تین چار چار شادیاں کر سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن کا اسٹیٹس ہے کیا۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک کوڈ آف لائف ہے سوسائٹی کے لیے۔ یہ معاشرے کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا نظام اپنے اندر رکھتا ہے، اور نہ صرف ایک خاص وقت کے لیے بلکہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو روشنی فراہم کرنے کا کام اس نے اپنے ذمے کر رکھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے معاشرے میں ہونے والی ہر کیس اسٹڈی اور ہر سینیریوز کو اپنے اندر رکھتا ہوگا۔ تو ایسا ہی ایک کیس اسٹڈی یا سینیریو ہے کہ اگر حادثاتی معاملات ہو جائیں، یعنی کہ جیسے جنگ وغیرہ ہو جائے جہاں مردوں کی تعداد کم ہو جائے، اس سینیریو میں صاحب دولت متقی لوگ جو عدل کرنے والے ہوں اپنی بیویوں کی مرضی سے بیواؤں اور یتیم بچوں کا سہارا بن جائیں۔ مقصد نفسانی لذت نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان بیواؤں کا، ان بچوں کا سہارا بنایا جائے، کیونکہ اگر آپ نہیں بنے تو اس بیوہ کے جو بچے ہیں وہ چور بنیں گے اور لڑکیاں دھندا کریں گی۔ اور آج تم سمجھتے ہو کہ تم میاں بیوی اور بچے محفوظ ہو، تو بھول جاؤ یہ بات، کیونکہ معاشرے کی ناہمواریاں تمہارے گھر کی جنت کو بھی جہنم کی آگ سے بھر دیں گی۔ اس وجہ سے دو دو تین تین چار چار شادی بھی حکومت جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس شادیوں تک کی رینج موجود ہے، لیکن دوسری اور تیسری شادیاں کنواریوں سے نہیں ہیں، بیواؤں سے ہیں۔ یتیم کے معنی بے سہارا کے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچے کو یتیم کہا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، لیکن اگر ایک شادی شدہ عورت کو یتیم کہا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سہارا اس کا شوہر نہیں ہے۔ دوسری بات، اس ایک بیوی کے اصول کی وجہ سے آپ کے گھر میں موجود بیویوں کو کتنا اطمینان مل جائے گا، ان کے سارے ڈر خوف ختم ہو جائیں گے اور وہ فوکس ہو کر اپنے بچوں کی تربیت میں لگ جائیں گی۔ یہ ہے قرآن کی بیوٹی۔ اب آتے ہیں پردے پر۔ ہمارے مولوی حضرات عورتوں کو ننجا ٹٹل بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ پردہ کچھ اس طریقے کا ہو کہ آنکھیں بھی ان کا بس چلے تو نظر نہ آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس نظر سے یہ خود دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں، یہ اسی نظر سے ڈرتے ہیں کہ دوسری عورتوں کے چہروں کو جس طریقے سے انجوائے کرتے ہیں، یہ اسی نظر سے ڈرتے ہیں کہ یہ میری بیوی اور بیٹیوں کو بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہوگا۔ دیکھیے، پردے کا تعلق ایموشنز کے ٹریگر کرنے سے ہوتا ہے۔ جانوروں میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں نسل بڑھانے کا حصول کے لیے ایموشن کا جو ٹریگر ہونا ہے اس پر جانور کا خود کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لذت کے لیے کرتا ہے۔ اس کا مقصد ہے نسل کو بڑھانا، یہ خود سے ہو جاتا ہے ایک پروگرام ورژن انسٹنکٹ کے تحت۔ اور اگر آپ غور کریں تو جب یہ ٹریگر ہوتا ہے تو جانور بس چاہتا ہے کہ اس سے میں کسی طرح جلد از جلد نکل جاؤں۔ لیکن جیسا کہ میں اپنے پچھلے ویڈیو میں تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ انسان کی کوئی جبلت یا انسٹنکٹ ہے نہیں، اس وجہ سے عورت کے جسم کے کچھ حصے اس طرح کے رکھے گئے کہ اس سے نسل بڑھانے کا ایموشن جو ہے ٹریگر ہو سکے اور اس طرح انسان کی نسل بڑھ جائے۔ ان حصوں کو پراپر طریقے سے ڈھانپنا عورت کا پردہ کہلاتا ہے، اور یہ ڈھانپنا باپ کے سامنے بھی ہے، بھائی کے سامنے بھی ہے اور باہر کے لوگوں کے سامنے بھی ہے۔ لیکن اس پردے میں چہرے کا، ہاتھ پاؤں کا، ان چیزوں کا پردہ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی اگر کسی مرد کا ان چہروں کو اور ہاتھ پاؤں کو دیکھ کے کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مرد بذات خود کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہے۔ تو بیمار آدمی کا علاج ہوتا ہے، نہ کہ دوسری عورتوں کو چھپا دیا جائے۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ پردہ ایک الگ چیز ہے اور محرم نامحرم الگ چیز ہے۔ محرم نامحرم کا تعلق ہے نکاح سے، کہ کس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے عورت کی لیڈرشپ کی سکلز پر، یعنی کہ عورت ملک نہیں چلا سکتی، کمپنی نہیں چلا سکتی یا گھر نہیں چلا سکتی۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم نے اسلامی مملکت کا بنیادی فریضہ بتایا عمل بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی کہ عمل بالمعروف یعنی کہ جو اچھے کام ہیں اس کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر مانے برے کاموں سے روکنا۔ یہ بیسک پرنسپل ہے اسلامی ریاست کا، اور اس فریضے کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ امور مملکت کی سر انجام دہی میں عورتیں بھی برابر کی شریک ہیں، اور عورتیں بھی مملکت کو اسی طرح چلا سکتی ہیں جیسے کہ ایک مرد۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورت کی 2 گواہیاں ہیں، مرد کی 1 گواہی۔ یہ بھی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے، گواہی تو ایک ہی ہوتی ہے، مرد کی بھی ایک ہوتی ہے اور عورت کی بھی ایک۔
لیکن یہاں بات ہو کیا رہی ہے، اس کے سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا۔ بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو قرض دیتا ہے تو وہ اس قرض کی مدت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بھی ہو سکتی ہے، تو اس پورے قرض کے معاملے کو ان رائٹنگ میں لے کر آ جاؤ، یعنی کہ ایک ایگریمنٹ کی شکل دے دو اور اس ایگریمنٹ پر دونوں لوگ سائن کر دیں، اور یہاں تک بات محدود نہ رکھو بلکہ 2 گواہوں کو بھی لے لو۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ دونوں مرد ہوں گواہ، لیکن اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو اگر تمہاری مرضی ہو تو ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کو وٹنس بنا لو۔ عام طور پہ ترجمہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اگر آپ سیاق و سبق دیکھیں گے تو بات جو ہو رہی ہے وہ تو ان رائٹنگ میں موجود ہے، تو بھولنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور اس عورت کو آ کے یہ گواہی دینی کہ ہاں یہ ان رائٹنگ میں جو ہوا میرے سامنے ہوا، اس میں بھول چوک کی بات نہیں ہوتی۔ تو اب ہمیں اس لفظ کے تدلہ کے معنی دیکھنے پڑیں گے۔ دیکھیے، قرآن شریف لفظوں کو اپنے لغوی معنوں میں بھی لیتا ہے اور اصطلاحی معنوں میں بھی لیتا ہے۔ اس لفظ کے اصطلاحی معنی ہیں بھول جانا، لیکن اس لفظ کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا وقت پر دستیاب نہ ہونا۔ اگر کوئی انفارمیشن ہمارے دماغ میں موجود ہوتی ہے لیکن وہ وقت پر دستیاب نہ ہو تو ہم کہتے ہیں بھول گیا میں، اور بعد میں وہ دستیاب ہو جاتی ہے، ہمیں یاد آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے بعد میں یاد آئی۔ اب اس لفظ کے لغوی معنی سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر عورت کو گواہ بنا رہے ہو تو 2 عورتیں لے لو، کیونکہ پاسبل ہے کہ ایک عورت کسی ٹائم آپ کو دستیاب نہ ہو، موجود نہ ہو، کیونکہ اس عورت کے ساتھ معاملے رہتے ہیں پریگننسی کے، اور اس وقت اس کو گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کر کے عدالتوں میں جانا ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ ایک عورت کی جگہ 2 عورت لے لو، تاکہ گواہی کے لیے اگر ایک اویلیبل نہ ہو تو دوسری ہو جائے۔ گواہی میں اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک دے دے وہ انف ہے، اور وہ انف اس لیے ہے کیونکہ قرآن مردوں اور عورتوں کی سیلف کی خصوصیات کے حوالے سے کوئی تضاد، کوئی فرق بیان نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر مردوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ قوانین خداوندی کی اطاعت کر سکیں تو عورتوں میں بھی اس کی صلاحیت ہے۔ اگر مرد اس جماعت کے رکن بن سکتے ہیں جو ان قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں تو عورتیں بھی اس کی رکن بن سکتی ہیں۔ اگر مردوں میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنی استعداد کو، اپنی صلاحیتوں کو اس طرح سنبھال کر رکھیں کہ اس کا استعمال خدائی پروگرام کے مطابق ہو، تو یہی صلاحیت عورتوں میں بھی ہے۔ اگر مرد اپنے دعوی ایمان کو سچ کر دکھانے کے قابل ہیں تو عورتیں بھی اسی کی طرح اہل ہیں۔ اگر مرد ثابت قدم رہ سکتے ہیں تو عورت بھی ثابت قدم رہ سکتی ہے۔ اگر مرد اس خصوصیت کے حامل ہیں کہ جو ان کی صلاحیتیں نشوونما پاتی جائیں وہ قوانین خداوندی کے سامنے اور زیادہ جھکتے جائیں، تو یہی خصوصیت عورتوں کو بھی حاصل ہے۔ اگر مردوں میں اثار کا مادہ ہے تو عورتوں میں بھی اثار کا مادہ ہے۔ اگر مرد اپنے آپ پر ایسا کنٹرول رکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے انہیں روکا جائے وہ رک جائیں تو عورتیں بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ اگر مرد اپنے جنسی ملان کو ضوابط کی پابندی میں رکھ سکتے ہیں تو عورت بھی ایسا کر سکتی ہے۔ اگر مرد قوانین خداوندی کو سمجھنے اور اسے ہر وقت اپنے سامنے رکھنے کے اہل ہیں تو عورتیں بھی اس کی اہل ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ذکر کے معنی ہوتا ہے کوئی ویژن اپنے سامنے رکھنا۔ جب یہ صلاحیتیں دونوں میں یکساں طور پر موجود ہیں تو ان کے نتائج بھی دونوں کے لیے یکساں طور پر موجود ہونے چاہیے۔ لہذا نظام خداوندی، اسلامی معاشرہ دونوں کے لیے حفاظت کا سامان اور اجر عظیم پہنچاتا ہے۔ نہ صرف دنیا بلکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی نور کہہ کے پکارتا ہے، اور ایسے مرد اور عورتوں کو حور کہہ کر پکارتا ہے۔ حور پر میرا پورا ویلاگ موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویلاگ سے آپ کو کافی رہنمائی ہوئی ہوگی، اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں کیجئے، کوئی چیز رہ گئی ہے تو پھر بھی کمنٹس میں کر دیں، اس کو میں جواب دے دوں گا۔ اور اگر آپ اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔